على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب کسی شخص کے نکاح پر دعا کرتے تو فرماتے، اے اللہ اس کو برکت عطا فرما۔ دولہے کو کہتے، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے اور تم دونوں پر برکت کرے، تم دونوں کو بھلائی میں جمع رکھے۔ اس کو امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے روایت نقل کیا ہے۔ جس بھی شخص کا نکاح پڑھائے کوئی نکاح خواں، ضروری ہے اور سنت ہے کہ یہ دعا کر دی جائے۔ اس کی ایک تو وہ مقام ہے جس وقت وہ خطبہ نکاح پڑھتے ہیں، خطبہ نکاح کے بعد یہ دعا کر دی جائے، ایک مقام دعا کا یہ ہے۔ دوسرا، جب اجاب و قبول کر لے اس وقت دعا کرے۔ اگر وہاں پہ بھی نہ یاد رہے تو پھر جس وقت دولہے کو مبارکباد دیتے ہیں، نکاح ہو جاتی، دعا ہو جاتی، پھر جس وقت دولہے سے ملاقات کرتے ہیں پھر اس وقت یہ کلمات برکت کہہ دے۔ اللہ تجھے برکت دے، اس سے مراد تمام دنیاوی برکتیں ہیں، اولاد میں ہے، مال میں ہے، عزت میں ہے، اللہ تجھے یہ تمام چیزوں میں برکت عطا فرمائے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب۔ یہ دعا کا اتنا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی اور امیر کر دے گا، اور تم پر برکت اللہ نازل فرمائے سے مراد دینی ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ پیسہ ہی مل جائے تجھے، اولاد ہی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ تجھے خیر کی بھی توفیق دے، نماز پڑھنے کی بھی توفیق دے، اللہ تیری بخشش بھی جو ہے وہ فرمائے، اور دین کے رستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ دعا بھی ہے۔ اور پھر جو فرمایا کہ اللہ تمہیں بھلائی پر اپنا جمع رکھے، مطلب یہ ہے کہ خاوند بیوی ایک دوسرے کی بھلائی میں مدد کریں، برائی سے روکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرتا ہے۔ گھروں کو آباد کرنے میں اور برباد کرنے میں والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ بچی جو شادی کے بعد اپنی ماں سے فون پہ ٹیوشن لیتی ہے، وہ بچی طلاق کی ڈگری لازمی لیتی ہے۔ وہ لڑکی جو شادی کے بعد اپنے خاوند کی شکایتیں، اپنی ساس کی شکایتیں، اپنی نند کی شکایتیں فون پر ماں سے ٹیوشن لے بتا کے، تو وہ طلاق کی ڈگری لازمی لیتی ہے۔ بھائی، آپ کے دماغ کے اندر یہ کیوں کسی نے بات فٹ کر دی ہے کہ وہ غیروں کا گھر ہے؟ بھائی، جب تک تو اپنی ماں کے گھر میں رہ رہی تھی تیرا گھر وہ تھا، اب تو چھوڑ کے اپنے خامد کے گھر میں چلی گئی، اب تیرا گھر وہ ہو چکا ہے، اب وہ عورت تیری ماں ہے، اب وہ خواتین اس کی بہنیں، تیرے شوہر کی بہنیں اب تیری بہنیں ہیں، اور وہ ذمہ داری اب تیری ذمہ داری۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں حضرت جہاں پر جھگڑا نہیں ہوتا، سکے بہن بھائیوں کے اندر ہوتا ہے، سکے بہن بھائی لڑتے ہیں، لیکن کیا وہ جھگڑا اس حد تک طول پکڑتا ہے؟ اس حد تک طول پکڑتا ہے کہ وہ پھر مارنے مرانے پہ کام آ جائے؟ نہیں پکڑتا۔ بہن بھائی لڑتے ہیں، بس ایک لائٹر سے ویٹ میں لڑتے ہیں، بس تھوڑی دیر بعد، گھنٹے بعد یا اگلے دن سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ماں باپ سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ بچی کا جھگڑا ہونے پر فوراً اس کو گھر بٹھا دیتے ہیں۔
اور آ جا تو میرے گھر آ جا، بس گھر آ جا، بس حسینہ دے گھر نہیں رہنا۔ بندہ ابھی ظہر کے بعد مجھے فون آیا اور میرے وائس میسیج بھی انہوں نے بھیجا۔ شوہر نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ شام تک میرے گھر نہیں نہ آئی تو آپ کو 3 طلاقیں۔ آپ شام تک فوراً گھر پہنچے۔ اس نے بھیجا، اس کو شوہر نے اپنی اس کے بیٹی لڑکی کے میکے بھیجا، جاؤ مل کے آؤ۔ اس نے کہا آپ 1 ہفتہ رہ لیں، 1 ہفتے کے بعد آپ واپس آ جائیں۔ وہ 15 دن گزر چکے ہیں، وہ واپس ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب وہ ساس کہہ رہی بیمار ہے بیمار ہے بیمار ہے بیمار ہے، تو شوہر نے اس کو جو ہے دوائی شوائی نہیں لے کے دینی۔ اس نے بار بار کہا کہ بھیج دو، وہ نہیں بھیج رہا۔ پھر اس نے فون کیا، اس نے کہا اچھا اگر آپ نہیں بھیج رہے نا، آج شام تک آ جاتی ہے ٹھیک ہے میں بس آتا ہوں، نہیں آتی پھر بیٹی کو گھر میں رکھو، میری طرف سے اس کو طلاق۔ تو اب مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ اگر اس نے اس طرح کہا ہے اگر ہم نہیں بھیجیں گے تو ہو جائے گی۔ میں نے کہا تمہارا دماغ کیا کہتا ہے، تمہاری عقل کیا کہتی ہے کہ اس نے یہ جو شرط لگائی ہے، یہ شرط پوری نہیں کرو گی تو یہ الفاظ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کہتا جی ہمیں تو نہیں پتہ، میں کہ اتنے چھونے کاکے بھی تم نہیں ہو کہ تمہیں یہ نہیں پتہ کہ مشروط بات کون سی ہوتی ہے۔ اس نے کہا ہے تو ہو جائے گی، فوراً سے پہلے لڑکی کو گھر میں بھیجو۔ اب یہ طلاق کی نوبت ہی کیوں آئی؟ آپ نے اتنا بٹھایا ہی کیوں؟ بیٹی سے آؤ ملو 2 دن 3 دن، بس 1 2 4 دن ملاؤ، اس کو بعد اس کو کہو ٹھیک ہے جا بیٹا تو اپنے گھر میں آباد رہ، ہمارا دل وہاں پہ زیادہ خوش ہوگا، تو اپنے گھر میں آباد رہے گی، ہم وہاں پر زیادہ خوش رہیں گے، ہم تجھے ملنے کے لیے آ جائیں گے۔ اور 24 گھنٹے تو فون کان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، پھر کون سی ایسی اداسیاں ہوتی ہیں جو ان کو 15 دن جانے نہیں دیتی۔ اب تو واٹس ایپ آ گیا، ایک دوسرے کی شکلیں بھی دیکھ لیتے۔ اگر ایسا کوئی ماحول بن جائے، دیکھیں آئیں دونوں آئیں ملیں، بڑا سونا وقت گزاریں، وقت گزار کے جائیں۔ اب نا آپ کا داماد بھی آئے، بیٹی بھی آئے، ملے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا سلسلہ نہیں، وہ اچھا نہیں سمجھتا اس کو آپ کے گھر میں رکھنا زیادہ دیر، تو پھر فوراً سے پہلے بیٹی کا گھر نہ برباد ہونے دیں، آپ خود چلے جائیں، جا کے ملاقات کر کے آ جائیں۔ گھروں کو آباد رکھنے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی، صرف اور صرف سر کے اوپر قرآن رکھ کے اس کو ودا کر دینا کافی نہیں ہوتا، قرآنی تعلیمات کو اس کے دماغ میں گھسیڑنا کافی ہوتا ہے۔ بچی کو اوپر رکھ دیا جی قرآن، نکلو جی قرآن کے نیچے سے نکلو۔ اللہ کے بندے، قرآن کے نیچے سے نکالنے سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ قرآنی تعلیمات کو اس کے دماغ میں ڈالو تاکہ اس کی زندگی میں بھی برکت آئے، اس کے گھر میں بھی برکت آئے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم